کہتے کہ یار لیکچر ہے نا وہ فٹافٹ ڈیلیٹ کر. تو کیا ہوا کہ وہ لیکچر کے آخر میں نا وہ لیکچر ختم ہو گیا تھا تو وہ مجھے کسی نے بتایا کہ میں نے وہاں نا کسی گالی نکالی ہے تو وہ بھی اس میں ریکارڈ ہوئی پڑی ہے. اچھا وہ میں نے نا ادھر سے چینل سے ریموو کر دیا. بعد میں کیا فون آیا اور نہیں یار وہ فرسٹ ایئر نہیں تھی وہ سیکنڈ ایئر میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام. عزیز طلباء و طالبات، کل کے لیکچر میں نے علی گڑھ تحریک، سر سید احمد خان اور اس کے رفقاء کار کی ان کاوشوں کا ذکر کیا تھا کہ جن کی بنا پر پاکستان کے حصول میں آسانی ہوئی تھی. 1886 میں بننے والی محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے حوالے سے سر سید احمد خان نے یہ محسوس کیا کہ اب مسلمانوں کو اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی شروع کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے اتنے مضبوط ہو گئے تھے، معاشرتی اور سماجی حوالے سے بھی انہوں نے اپنی ایک پہچان بنا لی تھی. اب یہ لازم تھا کہ یہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں. اسی کے ساتھ ہندوؤں نے 1885 میں ایک انگریز اے او ہیوم کی تجویز اور کاوشوں سے آل انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی. یہ کانگریس کی بنیاد جب انہوں نے رکھی تو ہندوؤں نے ہندوستان کی مین یونیورسٹیوں سے دو احباب کو دعوت دی. مسلمانوں کی طرف سے کلکتہ یونیورسٹی سے 2 طالب علم، جس میں علی امام اور مسٹر شعیب، انہوں نے شمولیت کی. باقاعدہ طور پر ایک لائحہ عمل بنایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ حکومت برطانیہ سے برصغیر پاک و ہند میں بسنے والی تمام اقوام کے لیے مراعات لی جائیں گی اور یہاں کی تمام اقوام کی بہتری کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جائے گا جس سے یہاں کے بسنے والے لوگوں میں اعتماد کی فضا قائم ہو سکے. اس بنا پر انڈین نیشنل کانگریس کو بنایا گیا. اس پہلے اجلاس میں 72 اراکین شریک ہوئے، جس میں 2 مسلمان تھے. لیکن بعد میں کانگریس اپنے ایجنڈے سے ہٹ گئی اور انہوں نے مسلمانوں کے مفادات کے لیے کچھ بھی نہ کیا. اس لیے یہ لازم ہو گیا تھا اور سر سید احمد خان نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ مسلمان اگر الگ سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے تو زیادہ ان کے مفادات کے لیے بہتر ہوگا. مولوی عبدالحق نے بھی سر سید احمد خان کی قومی و سیاسی خدمات کے حوالے سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ بات درست کہہ رہے ہیں. پھر آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کے حوالے سے ایک اجلاس بلایا گیا. اس اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی. سر آغا خان نے بھی اس میں شمولیت کی اور متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ مسلمان اپنی الگ سے ایک جماعت بنائیں. لہذا 1906 میں
محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر اجلاس ہوا۔ ڈھاکہ کے اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، نواب سلیم اللہ خان، ان سب نے اس میں شمولیت کی اور مسلم لیگ کے قیام کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ کے پہلے باقاعدہ صدر سر آغا خان کو بنایا گیا، جبکہ اس کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ تمام صوبوں میں اس کی شاخیں بنائی گئی، حتیٰ کہ برطانیہ میں بھی ایک برانچ بنائی گئی جس کے صدر سید امیر علی کو بنایا گیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے جو اسباب اس وقت بنے، ان میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام اور ان کا برتاؤ، فرقہ واریت، انتہا پسندی اور متشدد تحریکوں کا آغاز تھا۔ ہندو مہاسبھا سنگھٹن اور آریہ سماج جیسی متشددانہ تحریکوں نے مسلمانوں کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان الگ سے ایک جماعت بناتے۔ تقسیم بنگال، جس کے حوالے سے یہ بات واضح تھی کہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا، حکومت برطانیہ کے کارندے پورے صوبے کا جائزہ نہیں لے سکتے تھے اور نہ ہی یہاں پر وہ مراعات دے سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ محسوس کیا، اور لارڈ کرزن کے دور میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ جب تک بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، تب تک بنگال کے لوگوں کو حکومت برطانیہ کسی طریقے سے بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائے گی۔ اس لیے اس صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ مشرقی بنگال کہلایا اور ایک حصہ مغربی بنگال کہلایا۔ اتفاق سے مشرقی بنگال کا جو علاقہ تھا وہ ایسے علاقوں پر مشتمل ہو گیا جہاں مسلمان آبادی کے لحاظ سے زیادہ رہتے تھے، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے ابھی سے ہی پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آ گیا ہے۔ اس پر ہندو بنیوں نے، وکلاء نے اور متشدد دانہ تحریکیوں کے بانیوں نے ایک واویلا شروع کر دیا اور حکومت برطانیہ کو مجبور کر دیا کہ بنگال کی تقسیم کو تنسیخ میں بدل دیا جائے۔ 1905 میں ہونے والی وہ تقسیم 1911 میں لارڈ پنجم کے رسم تاجپوشی کے وقت اس کو تنسیخ میں بدل دیا گیا۔ یہ چیز بھی مسلمانوں کے لیے ناگوار گزری اور سوچا گیا کہ اب مسلمان اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے الگ سے ایک سیاسی جماعت بنائیں۔ اردو ہندی تنازع، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دفتروں میں اردو کی جگہ ہندی کو رائج کیا جانے لگا اور فارسی رسم الخط کی جگہ پر دیوناگری رسم الخط کو رائج کرنا چاہا۔ اس پر سر سید احمد خان نے بیٹھے ہوئے شیکسپیئر، جو اس وقت کے کمشنر تھے، ان سے کہا کہ آپ ہندو مسلم متحد رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو شیکسپیئر نے سر سید احمد خان سے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، آپ تو ہمیشہ سے ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بنارس میں کس طریقے سے اردو ہندی تنازع جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، جبکہ سب کام جو ہے وہ سموتھ اور بڑی خوش اسلوبی سے چل رہا تھا، لیکن ہندو
اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے آج اس بات پر مصر ہے کہ یہاں پر ہندی رسم الخط دیوناگری رسم الخط اور ہندی زبان کو جو ہے وہ دفتری زبان قرار دیا جائے۔ اس کے بعد سیاسی اصلاحات کا اعلان۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ لبرل پارٹی کے حکومت میں آنے کے بعد 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ مسلمانوں کا الگ سے ایک جداگانہ حق انتخاب ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان الگ سے ان کی فہرست بنے گی ووٹر لسٹ، اور مسلم علاقوں میں مسلم نمائندے جو ہیں وہی آپس میں مقابلہ کر سکیں گے، کوئی ہندو ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ یہ جب حق مسلمانوں کو مل گیا تو برصغیر کی دیگر اقلیتی اقوام بھی بڑی خوش ہو گئیں کہ چلو اقلیتوں کو یہ تو تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ من حیث القوم ہندوستان میں اپنے وجود کو منوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد شملہ وفد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے مفادات کے لیے ایک وفد تشکیل دیا جس کی قیادت سر آغا خان نے کی۔ یہ 35 افراد پر مشتمل وفد جب شملہ گیا اور لارڈ منٹو سے ملا اور لارڈ منٹو کو اپنے تمام مسائل سے آگاہ کیا، تو لارڈ منٹو نے وعدہ کیا کہ جب چھٹیاں ختم ہوں گی اور میں واپس آؤں گا تو پھر انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے اس دی گئی تجاویز پر عمل کیا جائے گا اور آپ کو وہ تمام مراد حکومت برطانیہ سے لے کر دی جائیں گی جو آپ مسلمان ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، لہذا مسلمانوں کے اس وفد نے واپسی پر دہلی کے چاندنی چوک پر ایک جلسہ کیا اور وہاں پر لارڈ منٹو کی گئی باتوں کو دہرایا گیا اور پوری قوم کو متحد کیا گیا اور باور کرایا گیا کہ جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے ہم ہندوستان میں اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلم لیگ کو جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ابتدا میں مسلم لیگ کے 3 مقاصد رکھے گئے۔ وہ مقاصد کیا تھے؟ نمبر 1، حکومت برطانیہ سے دوستی اور خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دیا جائے، ہندوستان میں بسنے والی تمام اقوام کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے جائیں، مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ یہ 3 مقاصد تھے جن کی بنا پر مسلم لیگ کو جو ہے آگے چلایا جانے لگا تاکہ مسلمان ان مقاصد کے حصول اور ان کے تحفظ کے لیے وہ کوشاں ہو جائیں۔ سر آغا خان نے، نواب وقار الملک نے، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت نے ایسا کرنے پر انہیں مجبور کیا، اور اس مسلم لیگ کے قیام کی وجہ سے مسلمانوں کے وہ سیاسی مفادات ان کا ایک تحفظ ہو گیا، ان کو ایک ایسے رہنما مل گئے کہ جن کی بنا پر وہ اپنے مطالبات کو سیاسی طور پر حکومت برطانیہ کی جانب روانہ کر سکتے تھے۔ اس لیے اس مسلم لیگ نے تھوڑے سے ہی عرصے میں منٹو مارلے اصلاحات میں اپنے وجود کو منوا لیا، اور پھر مسلمانوں کو ایک ڈھارس ہوئی کہ اگر ہم اسی طرح اپنی اس سیاسی جماعت سے کام لیتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہماری ضرور قدم چومے گی۔ شکریہ، مہربانی۔